الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران، انتظامیہ کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا عظیم الشان سالانہ اس اجتماع میلاد کی۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے، مگر انتظامات اور انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کئی نوجوان دل و جان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کو سجا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی قسمت والوں کا یوں سمجھیے انداز ہوتا ہے، نصیب والوں سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہ سجانے والے بھی بہت خوش نصیب ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو یہ حصہ ملا ہے۔ اللہ پاک جو نبی پاک کے چرچے کو بلند کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی عزتوں کو بلند فرمائے۔ آمین۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز نعت خواں موجود ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا۔ آپ اللہ پاک آپ کے اقبال کو بلند فرمائے، اور مجھ ناچیز کو آج یہاں بیان کی سعادت دی، اور ہمارے جو مجھ سے پہلے جو نقیب محفل ہیں، انہوں نے جس طرح میرا تعارف پیش کیا، بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا۔ ان باتوں کا میں ایک شعر میں جواب دے دیتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مرشد نے سنبھال رکھا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ پاک ان کے اور آپ سب کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنا دے۔ آج میں اپنی حاضری مختصری رکھوں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے، اور میں کیونکہ ماشاءاللہ نعت خواں کافی دیر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا حصہ ملاؤں بیان کی صورت میں، اور آج آپ کو قرآن کی زبانی نعت مصطفیٰ سناتے ہیں۔ آپ نے پنجابی نعت کا وہ شعر تو سنا ہوگا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے دیکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں کہا انہوں نے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا۔ میں وقت تھوڑا ہے، ورنہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں بالکل لٹرلی صریح طور پہ نبی پاک کی نعتیں بیان کی ہوئی ہیں قرآن کے اندر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آیت کی جو آپ سب کو یاد ہے، ہر عاشق رسول کو یاد ہے، اور وہ آیت ہے آیت درود۔ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ آپ ذرا غور سے سنیں، ترجمہ کرنے والی ذات کون ہے؟ عاشق ماہ رسالت، امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، اس آیت سے اس پہ نعت کہاں سے ہو گئی؟ ذرا غور سے اب سننا ہے۔ اس آیت میں کتنی باتیں میں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے
नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। पूरे कुरान में कोई भी ऐसा काम बता दें जो फरिश्ते भी करते हों, अल्लाह भी करता हो और बंदों को भी हुक्म दिया कि बंदो तुम भी शामिल हो जाओ, सिवाय दुरूद के ये कोई ऐसा काम, कोई ऐसी नेकी नहीं है। अच्छा, ये जरूर उलमा ने माशाअल्लाह तत्बीक की, उलमा मौजूद हैं, फरिश्तों का दुरूद भेजना दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि ए अल्लाह हमारे आका पर दुरूद भेज, रहमतें नाजिल फरमा। और रब का दुरूद भेजना रहमतें नाजिल करना है। अब जरा गौर कीजिए, बहुत खूबसूरत बात उलमा लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितने अंबिया को मौजज़ात और कमालात मिले, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन तमाम मौजज़ात का मजमुआ भी दिया गया, बल्कि कुछ खास मौजज़ात भी अता किए जो और किसी को अता नहीं किए। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। अब जरा समझिएगा बात, एक बार सजदा किया, यकीनन बहुत बड़े एजाज की बात है, सिवाय शैतान के वो फरिश्ता भी नहीं था, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सारे फरिश्ते भी भेज रहे हैं, रब की तरफ से भी नाजिल हो रहा है। अच्छा, अब फरिश्ते एक बार सजदा करते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उलमा बैठे और जो अरबी को कुछ जानते हैं, यहां लफ्ज युसल्लून लाया गया, और युसल्लून दलालत करता है इट्स नॉट वंस, ये एक बार नहीं हुआ, ये फेल कंटिन्यू है, मुसलसल फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं और नबी पाक की जाते वाला तबार पर गोया रहमतें नाजिल हो रही हैं। अब यहां एक बड़ी खूबसूरत तहकीक है कि ये फरिश्ते हैं कितने, कितने फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलने पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों के बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। इतने फरिश्ते हैं, अल्लाह अकबर। जरा आप गौर से सुनते जाइए कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। अहादीस से कुछ अहादीस को जमा करके पहले कैटेगरीज फरिश्तों की बयान करूंगा। मलाइकाए मुकर्रमीन, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमानों में रहने वाले अरबों से जायद फरिश्ते, जन्नत के पहरेदार, दोज़ख के दारोगे, इंसानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते, पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते, समुद्रों पर मामूर फरिश्ते, बादलों को चलाने वाले फरिश्ते, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, जिस्मों में रूह फूंकने वाले फरिश्ते, पौधे यानी नबातात उगाने वाले फरिश्ते, और जनाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे दुरूद पहुंचाने वाले फरिश्ते। जुम्मे की नमाज को जाएं तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों के नाम लिखने वाले फरिश्ते, नमाजी जब अलहम्द शरीफ पूरी कर लें तो उसके बाद आमीन कहने वाले फरिश्ते, रब्बना वलकल हम्द कहने वाले फरिश्ते। इतने फरिश्ते हैं रब के। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है? एक बड़ी प्यारी तहकीक, वो अब मैं आपको बताता हूं। इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा कि बताया ये जाता है इंसान जो है वो जिन्नात का 10वां हिस्सा है। अब जरा मैं फैसलाबाद वालों की थोड़ी कैलकुलेशन चेक करना चाहूंगा, हिसाब किताब के माहिर हैं कि नहीं। एक मोहतात अंदाजा ले लेते हैं। वैसे तो 7.5 अरब बताया जाता है इंसान इस वक्त दुनिया में मौजूद है। चले हम 7 अरब पे फैसला कर लेते हैं। 7 अरब अगर इंसान है और इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है तो इसका मतलब 70 अरब जिन्नात है। ठीक है जनाब, घबराइए नहीं, मुसलमान जिन्नात भी होते, हो सकता है यहाँ भी आशिकान रसूल जिन्नात आए हों नबी का चर्चा सुनने के लिए, तो कोई हरज नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका तो इमामुस सकलैन है ना, सबके आका है। बहरहाल अब जिन्नात हो गए 70 अरब। फिर फरमाया जिन्नात और इंसान मिला लें तो ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। इस जमीन पर जितने जानवर है ना, जितने भी जानवर हैं, ये सब मिलाएं तो इंसान और जिन्नात को मिला लें तो वो उसका 10वां हिस्सा है। इसका मतलब दुनिया में तकरीबन 700 अरब जानवर हैं। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है। अब परिंदे कितने हो गए जनाब? हिसाब आ रहा है भाई, 7000 अरब परिंदे हो गए। और आगे चलें, फरमाएं इन सबको मिला लें
تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. دنیا میں 66% تو پانی ہے نا, 66% تو پانی ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا میں, ساری دنیا میں اناج ختم ہو جائے, گوشت ختم ہو جائے, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, پھر بھی یہ سمندر جو ہے 100 سال تک اس دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مخلوق رکھی ہے. اب یہ 70,000 ارب ہو گئے سمندری جانور. فرمائے ان سب کو جمع کر لیں تو یہ زمین پر موجود جو فرشتے ہیں اس کا 10واں حصہ ہے. فرمائے ان سب کو جمع کریں تو پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیں تو دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. اسی کیلکولیشن سے 7ویں آسمان, پھر عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے الگ. یعنی آپ کے سارے کیلکولیٹر, سارے کمپیوٹر بیکار ہو جائیں گے کہ فرشتے ہیں کتنے. چلو ایک عشق والی کیلکولیشن بھی بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے, کون بتائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں روزانہ کتنے فرشتے حاضر دیتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ, کتنے؟ 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. اب روزانہ کتنے ہو گئے جناب؟ 1,40,000. 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں. اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں. اب 1450 سال کم و بیش ہو گئے یا 1400 سال ہو گئے, روز 1,40,000 فرشتے آ رہے ہیں, دوسرا نہیں آ رہا. کر لو ذرا حساب کتنے فرشتے, اور یہ حاضری قیامت تک رہے گی. اچھا یہ کیوں دوبارہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی شخصیت ہیں, اپنے اشعار میں ہی معاملہ حل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور وجہ بتاتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اگر یہ باریاں نہ ہوتی تو کروڑوں نے رہ جانا تھا. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. یہ آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے ہے نا, تو سب کو حاضری دینی تھی. اور اے غلاموں مبارک ہو, وہ فرشتے ہیں, وہ معصوم ہیں, ان کو ایک بار زندگی میں تقریباً 12 گھنٹے کی حاضری ہے. اور تم غلام بار بار جاؤ, پھر بھی جانے کی اجازت جتنے دن چاہو رہو. سرکار نبھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. جتنی دیر ساری زندگی رہو. بلکہ میرے آقا تو کریم آقا ہیں, فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے, حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اب پتا چلا فرشتے کتنے ہیں. میں اس لیے ساری کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا پر تو شب و روز اربوں خربوں درود پاک سبحان اللہ اس کے گلدستے جا رہے ہیں. اور بھیجنے والے کون ہیں؟ معصوم فرشتے. یہ تو ہم گناہگاروں کو چانس دیا گیا ہے, ہمارے بھاگ جاگ جائیں. اے میرے بندو, اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں, تم بھی بھیجو اور اپنی جھولیاں بھر لو, اپنی مرادیں پالو, اپنے گناہ معاف کروا لو. اللہ اکبر. یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, پہلا میرا مدنی پھول, پہلا آج کا میسج. آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے, ایک پیغام لے کر جاؤ. زندگی میں اس عادت کو شامل کر لو. آج یہ موبائل فون ہمارے بہت سارا ٹائم لے جاتا ہے, فضول کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ان کاموں میں ضائع کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے رب نے زبان دی ہے. جتنا ہو سکے ذکر کرتے جائیں, درود پاک پڑھتے جائیں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. کہ میں نے اور آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے یہ پڑھے ہوئے درود, یہ اللہ کا ذکر, یہ انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا. سب مل کر ذرا کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اب اگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا, مگر کس کے پاس ٹائم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بار دن میں درود پاک پڑھتے ہیں؟
کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فضول باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع سے میں بھی یہ پیغام لے کر جاؤں، آپ بھی جائیں کہ اب زبان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کریں گے انشاءاللہ. ہیں بڑی پیاری بات پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، چلے ساتھ ساتھ کچھ نعت کے اشعار بھی ہوتے رہیں. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو ان اعضاء کا بہترین استعمال کرو. جن کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہے وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ آنکھوں سے حرام بھی دیکھوں، ہیں غلط چیزیں بھی دیکھوں، اور پھر تمنا بھی کروں کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کروں. تو آنکھیں پاکیزہ رکھیں، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و درود کی پابندی کریں. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.